www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طور ہے، مکی سورت، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا کہ وَالطُّورِ، طور کی قسم، وہ تاریخی اور مقدس پہاڑ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور تورات نازل ہوئی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اس میں 4 کتابیں آ گئیں۔ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ نے کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور آباد گھر کی قسم، کعبہ کی قسم، ہزاروں سال سے آباد ہے، دن کو بھی آباد اور رات کو بھی آباد۔ جب یہ تیز ترین سواریاں نہیں تھیں تب بھی آباد تھا اور آج بھی آباد ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یہ آئیں گے یہاں پر، پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی تھکی ماندہ اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ چنانچہ آ رہے ہیں، اور دن اور رات میں سے کوئی وقت ایسا وہاں نہیں ملتا جب کہ کعبہ آباد نہ ہو۔ والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، آسمان کی چھت، عجیب و غریب چھت۔ اس چھت کے اندر
اس زمین جیسے لاکھوں کروڑوں سیارے اور ستارے، سورج اور چاند، والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، قیامت کے دن یہ سمندر بھڑک اٹھے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، عجیب منظر، پانی میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ نے اس پانی کے نیچے ایسی گیسیں، ایسا پٹرول اور ایسی چیزیں چھپا رکھی کہ اللہ کا جب حکم آئے گا تو اس پانی میں آگ لگ جائے گی۔ آپ سوچئے کیسی آگ ہوگی، اس لیے کہ زمین کا، کائنات کا ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے یہ سمندر، پانی ہی پانی۔ تو جب ہر طرف آگ ہوگی تو اس آگ کا منظر کیا ہوگا؟ یہ 5 قسمیں کھائیں، طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی قسم، بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ کیا فرمایا 5 قسمیں کھانے کے بعد؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، تیرے رب کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ 5 قسمیں کھا کر فرمایا۔ گزشتہ درس میں بھی، کسی درس میں آپ کو سنا چکا امام اصمعی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک اعرابی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا اس سرزمین سے جہاں قرآن نازل ہوا۔ کہنے لگا مجھے بھی کچھ سناؤ۔ میں نے سورہ زاریات کی کچھ آیتیں سنائیں، اور جب میں نے یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا اچھا اصمعی، میرا رزق اللہ نے آسمانوں میں مقدر کر دیا، میں اتنا پریشان کیوں ہوتا ہوں؟ آج کے بعد میں رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ چلا گیا۔ اگلے سال میں پھر حرمین شریفین حاضر ہوا، کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ اسی اعرابی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا اصمعی، میں نے اللہ کے کلام کو سچ پایا، میں اس کے بعد کبھی بھوکا نہیں سویا، پریشان نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگا کچھ اور سناؤ۔ میں نے اس سے اگلی آیت پڑھی۔ ایک آیت تو یہ تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں نے پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ میں اللہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہوں یہ حق ہے، ایسی حق ہے جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ امام اصمعی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ سن کر اس اعرابی کی، اس دیہاتی کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ کہنے لگا اصمعی، یہ کون بدبخت لوگ ہیں جنہیں یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو
قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی ہے. کیا اگر میرا اللہ قسم نہ اٹھاتا تو لوگوں کو اللہ کی باتوں کا یقین نہ آتا؟ بس یہ کہا اور وہیں طواف کرتا ہوا گرا اور جہاں بحق ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ نے 5 قسمیں کھائیں. طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی قسم، بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنی عادت کے موافق رات کو مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے. کوئی اللہ کا بندہ رات کے سناٹے میں تلاوت کر رہا تھا. اس نے سورہ طور پڑھی اور یہاں تک پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پکار اٹھے، رب کعبہ کی قسم یہ بات برحق ہے. سواری سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ سوار رہنے کی اور چلنے پھرنے کی ہمت باقی نہ رہی. اور اس کے بعد 1 مہینے تک بیمار رہے. لوگ عیادت کے لیے جاتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ عمر بن خطاب کو کیا بیماری ہے. یہ دل کی بیماری بھی بڑی عجیب بیماری ہے. وہ دل کی بیماری نہیں جو آج ہمیں بعض عوارض کی وجہ سے اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے لگ جاتی ہے. وہ دل کی بیماری کہ جس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پوری امت کو لگ جائے، کہ دل بے حس ہو گئے اور دلوں میں وہ درد، وہ تڑپ، وہ تمنا، وہ عشق، وہ محبت باقی نہ رہا جو مسلمان کو مسلمان بناتا تھا، جو درد مومن کو مومن بناتا تھا. کہنے والوں نے تو کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی درد کے واسطے کیا ہے. صرف سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے، ذکر کے لیے اور دعا کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ کی عبادت تو ہر چیز کر رہی ہے، ذکر ہر چیز کر رہی ہے، تسبیح ہر چیز کر رہی ہے. اللہ نے انسان کو درد کے واسطے پیدا کیا. دوسری چیزیں ذکر و عبادت تو کرتی ہیں لیکن وہ درد سے خالی ہیں. لیکن انسان کے اندر درد ہے. اگر درد نہ رہے تو پھر انسان اور اس دیوار میں کوئی فرق نہیں ہے، پتھر میں اور انسان کے دل میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے. مدینہ منورہ میں آئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. مشرک تھے اور مشرکین کے بہت سے قیدی بدر کے موقع پر گرفتار ہو گئے تھے. اتفاق سے گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے. جب یہاں پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو ہے جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. چنانچہ میں نے اللہ کے عذاب کے ڈر سے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. ان آیات کا سننا میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا.
اللہ نے اس کلام میں تاثیر رکھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لمحات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، بعض لمحات انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والے لمحات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لمبے چوڑے واعظ اور تقریریں اثر نہیں کرتی، کوئی ایک جملہ اثر کر جاتا ہے، ایک جملہ اثر کر جاتا ہے اور انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اصفہان کے بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک بڑھیا کی گائے ذبح کر کے ٹکے بنا کر کھا لیے تھے۔ وہ نہر پر جا کر کھڑی ہو گئی، پل پر، اور لگام کو پکڑ لیا اور اصفہان کے بادشاہ سے پوچھا، میری گائے کا حساب اس پل پر دو گے یا اس پل پر دو گے؟ اس نے کہا، اماں اس پل پر کون جواب دے سکتا ہے اور کون حساب دے سکتا ہے، یہیں پر حساب لے لو۔ ایک جملے نے ہلا کے رکھ دیا، کایا پلٹ دی۔ تو بعض اوقات ایک جملہ، اور یہ تو تاثیر والا کلام ہے، ایک آیت کو ایک لفظ بدل کے رکھ دیتا ہے اور تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ تاثیر والا کلام ہے، بشرطے کہ سنا جائے اور پڑھا جائے ادب کے ساتھ، عظمت کا استحضار کر کے، یہ جان کر کہ رب العالمین کا کلام ہے، اور پھر دل میں اگر طلب بھی ہو، ہدایت کی طلب، سچی طلب ہو، تو پھر یہ کلام اثر کرتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے طلب والوں کو، تو اثر کرتا ہے۔ یہ اثر کرنے والا کلام، زندگیوں کو بدلنے والا کلام۔ اصحاب صفہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اسلامی تاریخ کے پہلے درویش اور پہلے طالب علم۔ بہت سے دیہاتوں میں طالب علموں کو بھی درویش کہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مدرسوں کے طلبہ ہوتے ہی درویش ہیں، یہ خیال ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے پہلے طلبہ دینی مدرسے کے اور پہلے درویش، لیکن آج کل کے معاذ اللہ بھیک مانگنے والے درویشوں جیسے درویش نہیں، اللہ پر توکل کرنے والے درویش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ارے کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ میرا کلام سن کر تعجب کرتے ہو، ٹھٹھا اڑاتے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اصحاب صفہ نے سنا، ان آیات کو رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اور آپ کو روتا دیکھ کر جو صحابہ موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اصرار، ارے ہو گیا گناہ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، لیکن یہ گناہ پر مصر رہا، ایک دو بار نہیں، مسلسل زندگی گزار دی گناہوں میں، بڑھاپا آ گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن اب بھی باز نہیں آتا، مسلسل لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا،
اور جو اللہ کے خوف سے رو پڑے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور پھر شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس طرف گیا کہ میرے یہ درویش گناہوں کے ڈر سے رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر گناہوں پر نادم ہوتی، اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ معاف کرتا۔ ارے اگر گناہگار نہ ہوتے تو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کا ظہور کیسے ہوتا؟ اگر توبہ کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ کے تواب ہونے کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ کہتے میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اگر خطا کار نہ ہوتے تو اس کے عفو، اس کے غفور، اس کے ستار اور اس کے غفار ہونے کی شان سامنے کیسے آتی؟ اللہ نے انسان کو اس انداز سے نہیں بنایا کہ اس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے گناہ ہو مگر یہ توبہ کرے اور نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور یوں تو سال کے 12 مہینے دن اور رات توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، لیکن میں ایسی محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، محاورے کے طور پر، کہیں میرے ایک ایک لفظ پر پکڑ نہ کر لیجئے گا۔ اللہ ایسے دن لاتا ہے، ایسی راتیں لاتا ہے اور ایسا مہینہ لے آتا ہے جس میں دروازے نہیں کھڑکیاں اور روشن دان بھی کھول دیتا ہے اور چوپٹ کھول دیتا ہے۔ آؤ آؤ معافی مانگو، آؤ توبہ کرو، آؤ مجھے راضی کر لو۔ تو یہ آیات سنی اصحاب صفہ نے، ان کے دل پر اثر کر گئیں، تڑپ اٹھے، آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایک اور روایت قیام اللیل میں نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس سے گزرے، وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یہ آیت کریمہ پڑھی، چیخ پڑے اے اللہ اس دن میرا کیا بنے گا۔ اتنا روئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رونے پر ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوان بس کرو، تمہارے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو پڑے، اتنا روئے ہو فرشتے بھی رو پڑے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے روتوں کو دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے، کوئی ایسا روتا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی رونا۔ میں قرآن کے تأثر کے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہاں یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ایک جشن منانے کا طریقہ عام انسانوں کا ہے اور ایک جشن منانے کا طریقہ انسانوں کا رب کا ہے۔ انسان جشن مناتے ہیں ناچ کر، گا کر، پی کر، بدکاریاں کر کے، خرمستیاں کر کے، جھنڈیاں لہرا کر اور بتیاں جلا کر اور جلوس نکال کر اور فضول خرچیاں کر کے۔ اور میرا اللہ کیسے جشن منانے کا حکم دے رہا ہے، دن کو بھوکے رہو، راتوں کو کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کرو۔ یوں یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے۔
میں اس مناسبت سے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک رات مقام ابراہیم پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سورہ جاسیہ کی یہ آیت پڑھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جیسا کر دیں گے؟ ارے بدبختوں، کیا مجھ اللہ کو جو عدل کی تلقین کرنے والا ہے، جو عدل کو پیدا کرنے والا ہے، کیا مجھ اللہ کو ظالم سمجھتے ہو کہ میں گناہگاروں کو اور نیکوکاروں کو، فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دوں گا، ایک جیسا بنا دوں گا؟ نہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ انداز بدل بدل کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. وما یستوی الاعمی والبصیر، لوگو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو کیا سمجھتے ہو میں فرما بردار اور نافرمان کو برابر کر دوں گا؟ آج قرآن سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ڈھکوسلے گھڑ رکھے ہیں. ان ڈھکوسلوں کو سنیں تو بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں. بس چند رسمیں کر لو اور چند ڈھکوسلے کر لو تو اللہ کے ہاں کام چل جائے گا، بات بن جائے گی، اور ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ پڑھی ہے تمیم داری رحمت اللہ علیہ نے تو ساری رات یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے اور روتے رہے، آگے کچھ پڑھا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ایک رات حسب عادت نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، آج جدا ہو جاؤ. اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا. یہ قرآن مناظر کی کتاب ہے، مناظر کی کتاب. عجیب منظر ہیں، دنیا میں کہیں بھی اتنے مناظر آپ کو نہیں ملیں گے جتنے مناظر قرآن میں ملتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا منظر بدلتا چلا جاتا ہے. کبھی اللہ پاک وہ منظر بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو، اور یوں بیان کرتے کہ نظر آتا ہے کہ وہ دیکھو وہ فرشتے سجدہ کر رہے آدم علیہ السلام کے سامنے. ایسے منظر کو بیان کرتے ہیں. کبھی قوم عاد کا، کبھی قوم ہود کا، کبھی قوم شعیب کا، کبھی قوم لوط کا منظر بیان کرتے ہیں، اور کبھی دنیا کے مناظر اور کبھی آخرت کے مناظر. اور اللہ نے کثرت سے قیامت کے مناظر بیان کیے. تو ان مناظر میں سے ایک منظر یہ کہ اللہ حکم دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ. آج اللہ کہیں گے آج جدا ہو جاؤ. دنیا میں تو تم ملے جلے رہتے تھے، نیک بھی، بد بھی، مومن بھی، منافق بھی، بلکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر خول چڑھا رکھے تھے، نقاب ڈال رکھے تھے.
اندر سے گندے تھے، لوگوں کے سامنے پاک باز بن کر آتے تھے، چور اچکے تھے، امین اور پارسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے. لیکن قیامت تو حقیقتیں کھلنے کا دن ہوگا. وہاں کوئی نقاب نہیں اوڑھ سکے گا اور کوئی خول نہیں چڑھا سکے گا اور کوئی بہروپ نہیں بھر سکے گا کہ ہے کچھ اور اللہ کے سامنے آپ نے آپ کو کچھ اور ظاہر کرے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو حقیقت کھلے گی، حقیقت سامنے آئے گی. تو اللہ کہیں گے اے مجرموں، آج جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ میرے بندوں سے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور آپ جانتے ہیں کون ہے ابو حنیفہ؟ وہ ابو حنیفہ کہ سال ہر سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ آیت کریمہ پڑھی تو دہل گئے. پتہ نہیں قیامت کے دن میرا شمار کن میں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی حکم ہو جائے ابو حنیفہ الگ ہو جا. ساری رات یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے اور روتے اور تڑپتے رہے. یہ قرآن کی تاثیر میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر ادب اور عظمت کے ساتھ اور فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن وقت کے کسی بڑے سے بڑے عابد و زاہد سے زیادہ عبادت گزار اور زیادہ رونے والے. سورہ زلزال پڑھی اور جب یہ آیت کریمہ پڑھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ بکھرے ہوئے پریشان حال پتنگوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. ارے کیا بنا، کیا ہو گیا؟ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1,00,000 بار نہ کرے. یہاں اگر بم دھماکہ ہو جائے، ایک افراتفری مچ جائے، ایک ادھر ایک ادھر، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، لیکن وہ تو قیامت کا دھماکہ ہوگا جسے اللہ کہتا ہے کہ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جسے اللہ عظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا اور کتنا بڑا زلزلہ. یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تو چیخ اٹھے، واسو صباحا، ہے برا، بڑا برا دن ہوگا میرے لیے. اپنے آپ کو سمجھتے تھے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میں گناہگار ہوں. یہ آیت کریمہ پڑھی ایک دفعہ، وقفوہم انہم مسئولون، قیامت کے دن اللہ حکم دیں گے ان کو کھڑا کر دو، روک لو، ان کو روک لو، یہ کہاں جا رہے ہیں، روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون. تو ساری رات یہی آیت کریمہ پڑھتے رہے، آگے پڑھ ہی نہیں سکے. منظر سامنے ہے، اللہ حکم دے رہے ان کو روک لو. کون ہے یہ جانے والے؟ چاہے کوئی صدر ہے یا وزیر اعظم، تاجر ہے یا کارخانے دار، عالم ہے یا جاہل، ادیب ہے یا شاعر، بڑا ہے یا چھوٹا، کون ہے یہ؟ روک لو. آج تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کون تھے، آج یہ پوچھا جائے گا کون ہو. کون تھے؟ جن چیزوں کی وجہ سے آج ہم ہیں یہ تو یہیں رہ جائیں گی. کسی کی عزت کوٹھی کی وجہ سے، کسی کی کار کی وجہ سے، اور کسی کی کرسی کی وجہ سے، اور کسی کی دولت کی وجہ سے، اور کسی کی تعلقات کی وجہ سے، کسی کی زبان دانی کی وجہ سے، لیکن یہ تو چیزیں تھی ہو جائیں گی. وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ اب کیا ہو، اور وہاں کس چیز کی وجہ سے مقام بنے گا؟ ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے. یہ یہاں نہیں رہ جائیں گے، یہ ساتھ جائیں گے.
کہا جائے گا روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور کیا شخص تھے، اللہ اکبر! اللہ پاک نے موت عطا فرمائی تو موت کے وقت بھی زبان پر قرآن کی آیات تھی، اور آیت بھی کون سی؟ اللہ فرماتے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر، یہ جنت، یہ میں نے کس کے لیے بنائی؟ ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ایک تو بڑے نہیں بنتے تھے، بڑے نہیں بنتے تھے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، کبر غرور کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، اور دوسرے جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے تھے، ان کے لیے بنائی۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور انتقال کر گئے۔ ہاں میرے بزرگوں اور دوستو، یہ میں نے رمضان کی مناسبت سے آپ کو یہ واقعات سنائے، اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، بے حد و حساب شکر کہ تو نے یہ مہینہ نصیب فرما دیا، اور اب اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ نہ معلوم آئندہ سال تک ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، رمضان تو ہوگا، مغفرت کا اعلان بھی ہوگا، اور توبہ کے دروازے بھی کھلیں گے، اور لوگ بخشے بھی جائیں گے، لیکن نہ معلوم ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو اس حالت میں ہوں گے یا اس سے بدتر حالت میں ہوں گے، صحت اجازت دے گی یا نہیں دے گی، آزاد درست ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور جیب میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ تو اسی رمضان میں ہمیں اپنی مغفرت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ یہ جو ادنا سی کوشش ہے، ادنا سی کوشش، ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے جو 40 سال تک رات کے وضو سے عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور زندگی دین کی اشاعت اور خدمت اور قرآن کی اشاعت میں گزر گئی، ان کی زندگی کبھی جب آخری وقت آیا تو وہ یہی کہنے پر مجبور تھے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور ہم تو کر بھی کچھ نہیں رہے، ہم کیسے کریں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جو ادنا سی کوشش ہے، یہ فہم قرآن کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہے، اور یہ توبہ کی دعوت کے لیے ہے۔ الحمدللہ جب تک زندگی نے ساتھ دیا، قرآن کی دعوت بھی دوں گا اور توبہ کی دعوت بھی دوں گا، اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ دوسروں کو دعوت دینے کے بعض اوقات یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ خود بھی شرم آتی ہے، تو دوسروں کو دعوت دی جائے تو اللہ خود بھی عمل کی توفیق دیتے۔ تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، اور یہ چند باہمت اور مخلص اور نیک ساتھیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات جمع ہیں۔ ہاں اگر آپ بھی کوشش کر لیں تو کچھ اور بھی جمع ہو سکتے ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے، لیکن آج کام کرنے والے نہیں رہے، رجال کار وہ نہیں رہے، تو قرآن کی دعوت کو، فہم قرآن کی دعوت کو، اور تجدید ایمان کی دعوت کو، اور توبہ کی دعوت کو اور زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ والطور وکتاب مستور، طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جلی کے کھلے ہوئے برق میں، والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، بڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہو کر رہے گا۔
ما لہو من دافع، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہہ دوں گا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن کی دعوت دی جاتی ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر جگہ سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ہر بستی، ہر شہر، ہر محلے کو قرآن کی آوازوں سے منور فرما دے۔ لیکن یہاں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ صرف 3 راتوں میں ختم کرنے سے، 5 راتوں میں ختم کرنے سے، 1 رات میں ختم کرنے سے، شبینے میں، تراویح میں ختم کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو اس طریقے سے قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ واللہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے، اے کاش تم ساری رات سوئے رہتے اور چند آیتیں پڑھ لیتے تو زیادہ ثواب تھا۔ جس طریقے سے تم پڑھ رہے ہو، قرآن کی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے قہوے چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، مٹھائی چل رہی ہے، گپیں چل رہی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، قاری صاحب تو بھاگ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں یا آخر میں سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو حمزہ رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں بہت تیز قرآن پڑھتا ہوں، 3 راتوں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے کہ پوری رات میں صرف ایک سورہ بقرہ پڑھوں، مگر غور و تدبر کے ساتھ پڑھوں۔ پوری رات میں ایک سورہ بقرہ پڑھوں، 2.5 پارے ہیں، اور پوری رات 5، 6، 8 گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھتا رہوں، مگر غور و تدبر کے ساتھ پڑھوں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں علماء حق سے وابستہ لوگوں سے خاص طور پر کہوں گا، فہم قرآن کی دعوت دیجیے اور اس کو عام کیجیے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو گمراہ فرقے اٹھیں گے، فہم قرآن کی دعوت لے کر اٹھیں گے، بلکہ اٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میدان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جو قرآن سمجھنے کی طلب رکھتے ہیں ان کی طرف چلے جائیں گے، چاہے وہ ان کو غلط سمجھائیں یا صحیح سمجھائیں۔ یوم تمور السماء مورا، اس جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ سورت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتے یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارا نظام بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، پہاڑ بدل جائیں گے، سورج چاند ستارے بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، اور یوں بدل جائے گا کہ اس کے دوبارہ پیدا ہونے کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ تمہارے دنیا میں واپس لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے، الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، بیہودہ گوئی میں، افسانوں میں، کہانیوں میں، غلط سلط عقیدوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بیہودہ گوئی کیا ہے؟ قرآن نے اور جگہ بھی کہا، سورہ مدثر میں کہا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے؟ اپنے 4 جرم بیان کریں گے۔ لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِزِينَ، اور بےہودگی میں لگنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ بےہودگی کیا ہے؟ مختصر عرض کروں، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ فلسفہ جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ بےہودہ گوئی ہے، سب بےہودہ گوئی۔ مشرکین کے عقیدے وہ اس وقت بےہودہ گوئی تھے
یہ جمہوریت کا راگ، بےہودہ گوئی، یہ سوشلزم، یہ کیمونزم، یہ بےہودہ گوئی، یہ جدید فلسفیوں کے الٹے سیدھے نظریات، یہ سب بےہودہ گوئی. جو نظریہ قرآن سے ٹکراتا ہے، اللہ نے ہمیں ایک کسوٹی دے دی ہے، ایک معیار دے دیا، اسی پر پرکھیں گے. جو اس پر کھڑا ہوگا سر آنکھوں پر، جو اس سے ٹکرائے گا ہم ٹھکرا دیں گے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تیرا کلام. ایک صاحب نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا، بعض اوقات اللہ بعض معانی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان معانی کو نہ بھی سمجھتا ہو تو بھی مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا. اب ادا کیجئے ان الفاظ کو. یدعون الی نار جہنم دعا، یہ الفاظ بتا رہے کہ کوئی ایسا منظر بیان کیا جا رہا ہے جس میں کوئی کشمکش ہے، کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی زور زبردستی ہے. ان کو لایا جا رہا ہے آگ کی طرف، آنا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. ارے کیسے آئیں؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. وہ تو بھڑک رہی، وہ تو ابل رہی اور اس کی چیخنے کی آواز آ رہی. تکاد تمیز من الغیظ. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی غصے کی وجہ سے. جہنم کو غصہ آ رہا ہے کس پر؟ اللہ کے نافرمانوں پر. میں جہنم ہوں لیکن اللہ کی نافرمان نہیں. ارے تو بندہ ہے اور اللہ کا نافرمان لایا جا رہا ہے. نہیں آنا چاہتا لیکن دھکے دے دے کر لایا جا رہا ہے، کھینچ کھینچ کر لایا جا رہا ہے. الفاظ بتا رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر لایا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ ہے، یہ سامنے ہے آگ. قیامت میں تمہیں یقین نہ آیا، نبی کی بات سن کر یقین نہ آیا، قرآن سن کر یقین نہ آیا. آج آنکھوں سے دیکھو تاکہ عین الیقین آ جائے، تاکہ حق الیقین آ جائے. آنکھوں سے دیکھ لو، یہ ہے. ارے دنیا کی چھوٹی سی زندگی، 50 سال کی، 70 سال کی، ارے تیری چھوٹی سی دکان اور چھوٹی سی فیکٹری، اور پاگل اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا میں پوری کائنات کا مالک ہوں. تجھ سے کہیں بڑے بڑے گزرے اور ایسا پاگل بنا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، جنت کو جھٹلا دیا، جہنم کو جھٹلا دیا. ڈھکوسلے ہیں، مولوی کی باتیں ہیں. ارے یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مولوی کا کلام ہے. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری بینائی کام نہیں کر رہی، یہ جادو ہے یا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا، یہ مناظر کی کتاب ہے. اللہ منظر کو سامنے بیان کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ واقعی قیامت برپا ہو گئی. کچھ لوگوں کو دھکے دے دے کر لایا جا رہا ہے، فرشتوں نے پکڑا ہوا، زنجیروں میں باندھا ہوا، نہیں آنا چاہتے بیچارے، زور لگا رہے، پیچھے ہٹ رہے، فرشتے کھینچ کر لا رہے، جہنم کے اوپر کھڑا کر دیا. آگ دہک رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے یہ ہے آگ، یہ دیکھو، یہ شعلے دیکھو، یہ زنجیریں دیکھو، اور یہ سانپ دیکھو، یہ بچھو دیکھو، یہ پیپ دیکھو، اپنی نظروں سے دیکھو. نظر نہیں آ رہا کیا تمہیں؟ اللہ نے منظر سامنے بیان کر دیا. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اصلوہا
جاؤ دوزخ میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ ارے دوزخ میں صبر کہاں، جہاں اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ، آگ کی کناتوں میں اور آگ کے ستونوں میں بند، صبر کہاں؟ بتانا یہ ہے کہ اب فائدہ کچھ نہیں، سمجھانے کا تمہیں حق ادا کر دیا، ذرا کسر نہیں چھوڑی، طرح طرح سے سمجھایا، لیکن تم نہیں سمجھے۔ آئے صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر، کوئی فائدہ نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے عطا کیا اس پر، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ کی نعمتیں تو آخرت میں جنتیوں کے لیے بے شمار، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، لباس کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، اور خادموں کی نعمتیں، اور حوروں کی نعمتیں، نعمتیں تو بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اوروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، الحمدللہ میرے دل میں تو یہ ہے کہ اللہ تو آگ سے بچا لے تو بس یہ تیرا بڑا کرم ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرے گا جیسے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، کچھ اور کچھ اور کچھ اور دے دو۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جسے جہنم سے نکالا جائے گا، منت سماج کرے گا، اللہ مجھے بس جہنم سے نکال دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ نکال دیا جائے گا، نکالنا تو ہوگا اس لیے کہ ایمان ہے۔ نکالا گیا، اب عرض کرے گا الہ العالمین جنت کے دروازے کے قریب کر دے، ذرا اندر کا منظر دیکھتا رہوں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ قریب کر دیا جائے گا، اب پھر ہرس جاگے گی، اللہ دروازے کے اندر داخل کر دے جہاں پہرے دار بیٹھتے ہیں، بس اتنا سا مانگتا ہوں اور کچھ نہیں۔ اب لایا جائے گا اور پھر اللہ کہہ دیں گے جا جا، یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا جنت، اور اس جیسی میں نے تجھے 10 جنتوں کی جگہ عطا فرما دی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کہے گا اللہ اکبر، اب جس کو دنیا میں 10 گز کا کوارٹر نہیں ملتا تھا، اگر اللہ نے وہاں اتنی بڑی جنت عطا کر دی تو اس کو یقین نہیں آئے گا، کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا۔ اللہ کہے گا مذاق کرنا میری شان نہیں ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، انداز وہی منظر والا۔ اللہ جو انداز بیان کرتے ہیں وہ یوں نہیں کہ یوں ہوگا، یوں بیان کرتے جیسے ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھو۔ یہ متکئین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگائے ہوئے ہیں برابر بچھے ہوئے تکیوں پر، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے کر دیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے، آبا، اجداد، امہات، مائیں، دادیاں، نانیاں، باپ، دادا، بڑے لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اب ان کی اولاد تھی یہ بھی صاحب ایمان اور صاحب اعمال، لیکن ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد والا مقام جنت میں مل سکتا۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے ان نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولادوں کو بھی وہی مقام عطا فرما دیں گے جو ان کے باپ دادا کو مقام عطا کیا ہوگا۔ لیکن شرط یہ کہ ہوں وہ بھی صاحب ایمان اور صاحب اعمال، لیکن ان سے کم درجے کے۔ اور جب اللہ آبا کی وجہ سے ابنا پر رحم کھائے گا تو ابنا کی وجہ سے آبا پر تو بطری کے اولا رحم کھائے گا، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پر تو اور زیادہ رحم کھائے گا، بشرطے کہ ہوں ایمان والے، ہوں اعمال والے۔ اگرچہ اولاد آگے بڑھ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے، ہوں اعمال والے اور ایمان والے، لیکن آبا کے اور ماؤں کے اعمال کم درجے کے تھے، اور بیٹے اور بیٹیاں آگے بڑھ گئیں، اب جنت میں گئے، اللہ میری ماں نظر نہیں آ رہی یہاں، اللہ میرے ابا نظر نہیں آ رہے، اللہ فرمائیں گے اس کے اعمال تیرے درجے کے نہیں تھے۔ عرض کرے گا اے اللہ میں جو کچھ ہوں انہی کا صدقہ ہوں، اللہ ان کے اعمال تو میرے سے کم، لیکن اس راستے پر لگایا تو انہی نے تھا، اللہ ان کو بھی یہی مقام عطا کر دے۔ اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ماں اور باپوں کو بھی انہی جیسا بلند مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگی تو جیسی تیسی گزری، خدا را اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تباہ مت کرو، مت لگاؤ ان گناہوں کی زندگی پر جن گناہوں میں خود زندگی گزار دی، ان گندی عادتوں کے قریب نہ آنے دو۔ تم تو تجربہ کر چکے، مزہ چکھ چکے، ذلیل ہو چکے، سکون اپنا غارت کر چکے، تمہیں تو پتا یہ خسارے کا راستہ ہے، نفع کا راستہ نہیں، پھر اولاد کو کیوں چلنے دیتے ہو اس راستے پر؟ بچاؤ ان کو۔ اولاد نیک راستے پر چلے گی، ان کی وجہ سے اللہ پاک ماں باپ کو بھی درجات عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے مسند احمد میں، اللہ اپنے نیک بندے کو جنت میں بلند درجہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کو پوچھے گا یا رب انا لی ہذہ، اللہ یہ درجہ تو مجھے میرے استحقاق سے بڑا معلوم ہوتا ہے، کہاں میں اور کہاں یہ اونچا درجہ؟ اللہ اکبر! ارے سن لو میری ماؤں بہنوں، سن لو، اور میرے بزرگوں اور دوستوں سن لو، حدیث میں اللہ جواب دے گا اپنے اس بندے کو باستغفار ولدک لک، یہ مقام تجھے اس لیے ملا کہ تم تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دینا، اللہ نے تو خود دعائیں سکھائی ہیں، دعا کرو، اللہ نے دعائیں سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ نے تو خود دعائیں سکھائی، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور میں اولاد سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، اور ہم سب اولاد ہیں،
ہم سب اولاد ہیں، کوئی بڑی اولاد ہے، کوئی چھوٹی اولاد، کوئی جوان اولاد ہے، کوئی بوڑھی اولاد، لیکن ہم سب اولاد ہیں. ہم اپنے والدین کا اور تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. دعاؤں میں بخل نہ کیا کرے. دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کو اعمال عطا فرمائیں گے، درجات عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے 3 اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور دوسری نیک اولاد. کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے یہ تینوں اعمال عطا کر رکھے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں جن کو ان میں سے کوئی ایک عمل بھی نصیب نہیں. آخر میں کیا فرمایا؟ بات کو ختم کر رہا ہوں. کل امرئ بما کسب رہین. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. ایسا تو ہوگا کہ اگر باپ کے اعمال کم، ایمان ہے، تو اسے بیٹے کا درجہ دے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کے گناہوں کی وجہ سے بیٹے کو پکڑ لیا جائے اور بیٹے کے گناہوں کی وجہ سے باپ کو پکڑ لیا جائے. نہیں، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں خود گروی اور گرفتار. اے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والوں، اس ظلم کے بدلے میں گروی رہو گے. سود کھانے والوں، اس سود خوری کی وجہ سے گروی رہو گے. ارے جھوٹ بولنے والوں، جھوٹ کی وجہ سے گروی رہو گے. اے دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والوں، گروی رہو گے. اے حقوق العباد پر ڈاکے مارنے والوں، گروی رہو گے. اے نماز چھوڑنے والوں، گروی رہو گے. اے دین کا مذاق اڑانے والوں، اس کے بدلے میں گروی رہو گے، گرفتار رہو گے. کوئی نہیں چھڑا سکے گا. آج ہی چھوڑنے کی کوئی صورت پیدا کر لو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آج ہی ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم قیامت کے دن گرفتاری سے بچ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رحمان یا رحیم یا غفار یا غفور یا ستار یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا. اے اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لینا. اللہ کرم فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ یہ تو معاف کرنے کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں بدل دے. ہماری نظریں بدل دے، ہمارے کان بدل دے. اللہ ہماری زبانیں بدل دے، دل بدل دے، دماغ بدل دے، زندگی کا رخ بدل دے، ہماری ترجیحات بدل دے، ہمارے اہداف بدل دے، ہمارے مقاصد بدل دے. اللہ ہمیں بدل دے. اللہ ہماری نسلوں کو بدل دے، ہمارے سارے گھرانوں کو بدل دے،
ہمارے خاندانوں کو بدل دے، ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہماری معافی کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما، شرح صدر نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نبی کے شہر سے محبت عطا فرما، نبی کی صورت سے محبت عطا فرما، نبی کی سیرت سے محبت عطا فرما، نبی کے قدموں سے محبت نصیب فرما، نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک سے محبت نصیب فرما۔ اللہ اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرما، سچا امتی بنا دے اے اللہ ہم کو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سچا امتی بنا دے، اپنے سارے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، اللہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اللہ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو شفا نصیب فرما، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمانا، ہماری نسل در نسل در نسل در نسل کو ایمان نصیب فرمانا، اللہ ایمان نصیب فرمانا، اللہ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، اللہ اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ ایمان کے بغیر دنیا سے نہ لے جانا، اللہ ایمان نصیب فرمانا، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا، اللہ اللہ رحم فرما، یا رحمان رحم فرما، یا رحیم رحم فرما، اللہ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے باپ دادا، ہماری دادیوں نانیوں کی گردنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کی گردنوں کو، ہماری اولاد کی گردنوں کو، یا اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ آزاد فرما دے، اللہ اللہ رمضان میں آزاد فرما دے، یا اللہ اس مہینے میں تو لاکھوں کو آزاد کرتا ہے، ہم کو بھی ان میں شامل فرما لے، اللہ آزاد فرما دے، اللہ اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اللہ قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ حق ادا نہیں ہوتا، اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جذبہ عطا فرما دے، اللہ وہ دل عطا فرما دے، وہ زبان عطا فرما دے جو تیری کتاب میں وہ مقدس کے لیے مناسب ہے، اللہ اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ 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 ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب قابل رحم ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں، افغانستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، عراق کے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، اور اللہ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے، پٹ رہے، اے اللہ تجھے چھوڑ کر ذلیل ہو رہا ہے، اللہ اللہ اس کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ اس ملک کی، اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ کرم فرما، اللہ عبادت و تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما اور قبول بھی فرما، اللہ قبول فرما لینا، اللہ قبول فرما لینا، اللہ کس سے مانگیں، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، یا اللہ پسے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما،
اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، ہمارے دامن کو بھر دے۔ اے اللہ انسانوں کا محتاج نہ بنا، اللہ تو اپنا محتاج بنا لے۔ اللہ جن ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما، جو ہم سے نہیں کہہ سکے یا اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جیلوں میں جو ناحق قید اور گرفتار ہیں ان کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ تو مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اللہ جو ٹوٹا پوٹا مانگا قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ یہ درس قرآن کے سلسلے میں، فہم قرآن کی تحریک کے سلسلے میں جو ساتھی جس انداز میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ قبول فرما، اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما۔ اللہ تو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دینا، رحمت کا مہینہ بنا دینا، برکت کا مہینہ بنا دینا، اپنی رضا کا مہینہ بنا دینا۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر مانگنے میں گستاخی ہو گئی ہو یا اللہ تیری رضا کے کوئی خلاف بات ہو گئی ہو، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔